اللہ تعالیٰ نے آپ رحمت اللہ علیہ کو حج کی سعادت سے بھی نوازا۔ واپسی پر ہزاروں کی تعداد میں آپ کے مرید، عقیدت مند اور عزیز و اقارب قافلے کی صورت میں اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچے اور آپ کا شان طریقے سے استقبال فرمایا اور مبارکباد دی۔ فضا میں لبیک کی صدائیں زفرش تاش گونجتی ہیں، ہر ایک قربان قد آن فرشتے، قد جان فرشتے، قد آن فرشتے، قد جان فرشتے، ساڈے ازلوں جڑ گئے آقا نال رشتے، ساڈے ازلوں جڑ گئے آقا نال رشتے۔ او کرما والا بیڑا، او کرما والا بیڑا، جنہیں جا رہے ہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے، او کرما والا بیڑا، او کرما والا بیڑا، او کرما والا بیڑا، او کرما والا بیڑا بیڑا، او کرما والا بیڑا، او کرما والا بیڑا، پلکاں نال چمدا جاواں، ایک خواب سناواں، ایک خواب سناواں، ایک خواب سناواں، ایک خواب سناواں، رب لے گیا مینوں جدوں شہر غلام آیا، پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا۔ سخت بیماری کے باوجود آپ نے اپنے معمولات زندگی، عبادات اور ذکر الہی کی تبلیغ و اشاعت اور اپنے مریدوں کی رہنمائی اور عشق مصطفیٰ کا درس نہ چھوڑا۔ اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس مجمع میں جس کے نام سے یہ محفل منعقد کی گئی ہے، یہ اس پاک رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پاک ہے، تو وہ بھی اس محفل میں موجود ہیں، دیگر انبیاء بھی موجود ہیں، پیران طریقت بھی موجود ہیں، اس سلسلے کے جو پیر ہیں، بوڑا شریف کے جو پیر ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور اتنے بڑے مجمع میں کس کی دعا رکھ لے ہماری بگڑی بن جائے اور ہماری آپ سے خبر جائے، تو آپ تمام لوگ بڑے ہی عقیدت سے، دل کی گہرائیوں سے، یعنی جو کہتے ہیں کہ اوپر سے نہیں دل کے اندر سے دعا مانگے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ساری دعائیں قبول ہوں گی۔ آج کوئی بھی انشاءاللہ تعالیٰ خالی ہاتھ اس مجمع سے واپس نہیں کرے گا، تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ اے مولا کریم، اے میرے خالق و مالک، اے پروردگار، آپ غفور ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں۔ ہم آسی گناہگار، خطاکار، جھولیاں خالی، دامن پھیلائے، ندامت سے سر جھکائے، آج تیرے سخی دربار میں حاضر ہیں۔ اے مالک، یہ آسی، یہ خطاکار، یہ گناہگار تیرے حبیب کی امت میں تھے، یہ تیرے حبیب کے نام لیوا ہیں، تیرے حبیب کے شہدائی ہیں۔ اے پروردگار، ہماری موت، ہماری حیات، ہماری جان و مال، ہمارا ہر قول و فعل اپنی رضا کی خاطر رکھ، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کی خاطر رکھ، ان کی غلامی کی خاطر رکھ۔ اے مالک، ہمارے سینوں کی صفائی فرما دے، ہمارے دلوں کی سیاہی دور کر دے،
ہمارے قلوب و اذہان کو نور معرفت سے منور فرما دے۔ اے پروردگار، روز محشر کملی والے کا دیدار نصیب فرما، کملی والے کی شفاعت نصیب فرما، آب کوثر نصیب فرما۔ اے مالک، میدان حشر میں، اے پروردگار، میدان حشر میں ہمیں پنجتن پاک کے نالائن سے اٹھا، آپ کے قافلے میں ہمیں شامل فرما۔ اے مولا کریم، ہمیں اپنی دعائے رحمت میں لگا عطا فرما۔ پاکستان کو صحیح معنوں میں اسلام کا قلعہ بنا دے۔ پاکستان میں بسنے والوں کو خوشحالی عنایت فرما، استقامت عنایت فرما، ان کی بدحالی کو دور فرما دے۔ اے پروردگار، اس ملک پاکستان سے دہشت گردی کا، فرقہ واریت کا صلاح فرما فرما۔ اے پروردگار، افغانستان، عراق، بوسنیا، چیچنیا، جہاں جہاں بھی یہود و حنود ہم مسلمانوں سے مسلط ہیں، یہود و حنود کا تسلط ہے، اے پروردگار، ان تمام ریاستوں کو آزادی کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے مالک، رحم فرما۔ اے مولا کریم، رحم فرما۔ اے پروردگار، رحم فرما۔ اے مالک، ہم سے رحم فرما۔ اے مولا کریم، ہم سے رحم فرما۔ اے مالک، تو رحم فرما۔ اے مالک، تو ہی رحم کرنے والا ہے، ہم سے رحم فرما۔ اے مالک، اپنا خصوصی رحم فرما۔ اے مولا کریم، ہم سے کرم فرما۔ اے مالک، تو اپنا کرم فرما۔ ہم نادان ہیں، ہم خطاکار ہیں، ہم عاصی ہیں، ہم راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، ہم گناہگار ہیں۔ اے مالک، تو بخشنے والا ہے، تو ہماری بخشش فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے، ہم پہ رحم فرما دے۔ اے مولا کریم، تو ہم پہ رحم فرما دے، ہماری توبہ اپنے جناب میں قبول فرما۔ اے مالک، تو ہم پہ رحم فرما۔ اے مولا کریم، تو ہم پہ رحم فرما، اپنا کرم فرما۔ اے مالک، اپنا کرم فرما۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس دنیا میں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جس دنیا میں ہم آج جی رہے ہیں، جس جہان میں ہم جی رہے ہیں، یہ جہان فانی ہے۔ اس دنیا کی ہر چیز فانی ہے، ایک دن اس میں فنا ہوگا۔ یہ دنیا ایک عارضی مقام ہے، ہر انسان کو، ہر جاندار کو ایک دن موت آنی ہے۔ اس موت کے بے رحم ہاتھ سے کوئی بھی نہیں چل سکتا۔ یہ جسم اور جان کا رشتہ بڑا عارضی رشتہ ہے۔ یہ روح ایک بے وفا چیز ہے۔ یہ جتنی دیر بھی آپ کے جسم میں رہے، ایک دن اس میں جسم کا ساتھ ہو جانا ہے اور اپنے خالق حقیقی سے جا کے ملنا ہے۔ دوسری بات ہمیں جو ذہن نشین کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس فانی دنیا کے بعد ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے جب ہم نے اپنے اعمال کا حساب لے کر اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے۔ تو ڈاکٹرز یہ بات دیکھ کر بہت ہی پریشان ہو گئے کہ پیر صاحب کیسے یہاں عرس پہ 10-10 گھنٹے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور جیسے پیر صاحب ہر ایک سے مل رہے ہیں اور کھڑے ہو کے خطاب کر رہے ہیں پیر صاحب 1-1 گھنٹہ۔ تو ڈاکٹرز پریشان ہو کر ڈاکٹرز نے پیر صاحب سے جا کے عرض کی کہ پیر صاحب آپ کو تکلیف نہیں ہوتی، درد نہیں ہوتا، آپ تھکتے نہیں ہیں، جبکہ یہ ایسی بیماری ہے کہ مریض جو ہیں وہ ہسپتال میں بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں اور ان کو دوائیاں مل رہی ہیں درد کی، تکلیف کی، اور وہ بستر سے اٹھنے کے بھی قابل نہیں ہیں۔ تو پیر صاحب نے ان کو جواب دیا کہ یہ میرے ایمان کی طاقت ہے اور میرا یہ کامل ایمان ہے، جس کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمت دی کہ میں نے جا کر عرس کی تقریب کو سارا سنبھالا اور اپنے مریدوں سے جو کہ میرے بچوں جیسے ہیں ان سے ملاقات کی۔ 24 جنوری
2007 बरोज बुध बमुताबिक 4 मुहर्रम उल आराम सुबह तकरीबन 8 बजे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जिक्र करते हुए अपने खालिक के हकीकी से जा मिले। आपका नमाज जनाजा आपके चचा अलहाज पीर हारून